ہندوستان سے ہزاروں میل دور بھی دھڑکتا ہے، یہ قطر میں آ کے بار بار پتہ چلتا ہے۔ انجمن محبان اردو ہند کا یہ خوبصورت مشاعرہ، ایسا سنہرا ڈائز اور آپ سب کی خوبصورت سماعتیں، اس مشاعرے کی کامیابی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی شاخیں ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ یہاں موجود ہیں، مشاعرے کی صدارت ہے، تو جس مشاعرے کی صدارت خود اللہ کے بندے کر رہے ہوں، اس مشاعرے کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک بہت خوبصورت اور بہت حسین کام، حسین میری طرح نہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشاعرہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، تو میں بھی ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تمام ہیرے جواہرات، ان تمام موتیوں کو اس دھاگے کی طرح پرو کے چلوں گا جو ان سب کو باندھے تو رکھے گا لیکن کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ہے تو پھر ٹھیک سے اچھا ہو جائے۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے عہد کے بڑے شاعر اور میرے آئیڈیل ناظم منصور عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے۔ غزل کا سفر جو 13ویں شتابدی میں حضرت امیر خسرو کے آستانے سے شروع ہوا، ریختہ حیات میں آیا اور حضرت نے فرمایا کہ زحال مسکین مقن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا ندار میں جا نلے مکائے لگائے چھتی۔ حضرت کا استقبال ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غزل جب کھڑی بولی کے پہلے شاعر، غزل جب آب گنگا میں بہتی ہوئی بنارس کے گھاٹ پہ پہنچی تو کبیر کے دربار سے آواز اٹھی، ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا، رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا۔ خدائے سخن میر کے دربار میں پہنچی تو غزل نے کہا کہ نازکی ان لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی۔ خدائے سخن کا بھی استقبال ہو جائے اور آپ کے ہمارے سب کے محبوب شاعر اسد اللہ خان غالب کے ہاں جب غزل پہنچی تو اس نے کہا، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون تاہ تیری زلف کو سہنے۔ ہمارے عہد میں غزل نے آواز دی، کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا۔ یا پھر یوں کہ بریلی سے آواز آئی کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ تو یہ تمام ستارے جو مصروں میں ٹکے ہوئے ہم تک پہنچے، کتابوں میں اکشر بن کر ہم تک پہنچے، مشاعروں کے ذریعہ آواز بن کر ہم تک پہنچے، یہ مشاعرہ اسی مقدس کتاب کا ایک خوبصورت صفحہ ہے۔ میں اس خوبصورت کتاب کے پہلے شاعر کے طور پر جسے آواز دے رہا ہوں، وہ آواز آپ کے اپنے ہی بیچ کی آواز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی ہی آواز کو آپ کا استقبال اتنا زوردار آواز دے کہ لگے نہیں کہ یہ مشاعرہ شروع ہوا ہے
لگے کہ یہ مشاعرہ اپنے شباب پر آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رویس ممتاز صاحب آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں۔ رویس ممتاز صاحب، آپ کے اپنے شاعر، میری جیسی گزارش کہ زوردار استقبال ملتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، کیونکہ میں ناظم مشاعرہ ہوں اور یہ میرا فریضہ ہے، تالیاں مشاعروں کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتی، لیکن ہم نئے دور کے لوگ ہیں، جب کوئی خوبصورت رومانی شعر سنتے ہیں تو واٹس ایپ کھول کے اسے وہاں بھیج دیتے ہیں جہاں اسے چلے جانا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہمیں مشاعروں میں تالیوں کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن میں نے اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ میں جب آپ سے کہوں کہ استقبال کیجیے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ پہلے شاعر کا پرزور طریقے سے استقبال کریں اور اس میں شاعر کو جائیں۔ السلام علیکم حضرات۔ انجمن کے چیئرمین حسن چوغلے صاحب، بانی ابراہیم کمال صاحب، تمام ٹیم ممبرز کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ بہت ہی کامیاب مشاعرہ رہے گا جس میں آپ سامعین کی شرکت لازمی ہے۔ صدر صاحب کی اجازت سے ایک نظم ہے جو بالی ووڈ اداکاروں سے مخاطب ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے قرآن۔ ملاحظہ کیجیے کہ نظم کا عنوان ہے قرآن، اور یہ مسلم بالی ووڈ اداکاروں سے مخاطب ہے۔ وہ دن گئے ذرا سی کہانی سنی کہ بس 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 کہا یہ ٹھیک ہے اور فلمیں کی ہیں 10۔ وہ دن گئے ذرا سی کہانی سنی کہ بس 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 کہا یہ ٹھیک ہے اور فلمیں کی ہیں 10۔ کیوں اسکرپٹ پڑھنے کی توفیق ہو بھلا، کیوں اسکرپٹ پڑھنے کی توفیق ہو بھلا، ہٹ اور فلاپ فلموں کے طوفان میں صدا، ڈائریکٹروں کو سمجھا ستاروں نے ناخدا، کچھ زندگی کا لطف بھی اس دھب میں تھا چھپا، کچھ زندگی کا لطف بھی اس دھب میں تھا چھپا، جب اسکرپٹ بھی نہ ہو اس میں بھی ہے مزہ، ایکٹر کو بھی خبر نہیں اگلا ہے سین کیا۔ ڈائریکٹروں کے نام سے چلتی تھی فلمیں تب، ڈائریکٹروں کے نام سے چلتی تھی فلمیں تب، اب اسکرپٹ پڑھ کے ہی کرتے ہیں فلمیں سب۔ ہاں اسکرپٹ پڑھنے کا موقع جو مل گیا، کردار کو نبھانے میں آتا ہے پھر مزہ، ملتے ہیں فلم فیئر میں ایوارڈ بھی بہت، ملتے ہیں فلم فیئر میں ایوارڈ بھی بہت، ہیں اسکرپٹ پڑھنے کے ریوارڈ بھی بہت۔ یہ زندگی بھی تو کسی پکچر سے کم نہیں، یہ زندگی بھی تو کسی پکچر سے کم نہیں، کیا اس کی اسکرپٹ کو دیکھا بھی ہے کہیں؟ یہ زندگی بھی تو کسی پکچر سے کم نہیں، کیا اس کی اسکرپٹ کو دیکھا بھی ہے کہیں؟ چھونے کی دیکھنے کی کوئی چیز یہ نہیں، چھو لیں جو اس کی روح تو ہوگا اثر کہیں۔ کردار زندگی کو نبھاتے تو ہو مگر، کردار زندگی کو نبھاتے تو ہو مگر، تم ہو کبھی ڈگر پہ ادھر تو کبھی ادھر۔ ہاں زندگی کی فلم میں آسان نہیں ہے رول، ہے اپنا اپنا راگ یہاں اپنے اپنے بول، کب تک تم ان کی جو باتیں ہیں وہ سنو، جو اسکرپٹ میں ہے لکھا وہ بھی تو پڑھو۔ ہستی کا اسکرپٹ اگر تم نے پڑھ لیا، ہستی کا اسکرپٹ اگر تم نے پڑھ لیا، کردار کو نبھانے میں آئے گا پھر مزہ۔ جس طرح زندگی میں ہے ایوارڈ کی طلب، جس طرح زندگی میں ہے ایوارڈ کی طلب، کیا آخرت میں ہے تمہیں ریوارڈ کی طلب؟ حضرات آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک اور چیز پھر آپ سے اجازت، دیکھیے اردو کی ہمیں بڑی فکر لگی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کا اصل مقصد نہیں بھولنا چاہیے۔ ملاحظہ کیجیے ایک نظم اور پھر آپ سے اجازت، جس کا عنوان ہے اردو کے کوزہ گر۔ اس میں لفظ استعمال کیا ہے گلے اردو، یعنی اردو کی مٹی۔ ہوا ایک دن گلے اردو کے جو بھی کوزہ گر تھے وہ، گلے اردو یعنی اردو کی مٹی۔
ہوا ایک دن گرے اردو کے جو بھی کوز اگر تھے وہ بنانے لگ گئے تھے اپنے دل بھر کی ہنسی مورت۔ ہوا ایک دن گرے اردو کے جو بھی کوز اگر تھے وہ بنانے لگ گئے تھے اپنے دل بھر کی ہنسی مورت۔ میں ایک شاعر ہوں کوزہ گر ہوں پر ہائے میری قسمت تھی میرے چاک پر مٹی مگر بنتی نہ تھی صورت۔ کسی اردو کے مت والے نے آ کر مجھ سے یہ پوچھا سبھی فنکار کچھ نہ کچھ یہاں تخلیق کرتے ہیں۔ کسی اردو کے مت والے نے آ کر مجھ سے یہ پوچھا سبھی فنکار کچھ نہ کچھ یہاں تخلیق کرتے ہیں مگر ایک آپ ہیں مٹی کو چھونے سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی محبوب تو ہوگا کہ جس پر آپ مرتے ہیں۔ کہا میں نے بتاؤں کیا تمہیں میرا ہے محبوب، مجھے سمجھا کیا نہیں رہا، بس کہا میں نے برائے عقل و فہم و فن میرا محبوب، خدا کہتے ہیں جس کو اس کی ہوتی بھی ہے کوئی شکل، جسے دل ہی نہیں سمجھا اسے سمجھے گی کب یہ عقل، میرا فن بھی عجب فن ہے کہاں اس میں کسی کا دخل۔ کہا اس شخص نے سچ ہے خدا کی شکل کیا ہوگی، کہا اس شخص نے سچ ہے خدا کی شکل کیا ہوگی، مگر اس کے نبی ہی کی کوئی صورت بنانی تھی، مگر اس کے نبی ہی کی کوئی صورت بنانی تھی، اسے ٹالا یہ کہہ کر بات جو سب سے پرانی تھی، کہاں یہ فن کہاں وہ شکل جو سب سے سہانی تھی۔ غرض اس کو بہت ٹالا مگر وہ ٹل نہیں پایا، غرض اس کو بہت ٹالا مگر وہ ٹل نہیں پایا، کہا اے کوز اگر اتنی جو ہے اللہ سے الفت، بنا دو خاک سے تم ملت بیضا کی ہی مورت۔ کہا اے کوز اگر اتنی جو ہے اللہ سے الفت، بنا دو خاک سے تم ملت بیضا کی ہی مورت۔ کہا میں نے بنا تو دوں بکھر جائے نہ پھر امت، بس اتنے میں مچا ایک شور یعنی کوز اگر بولے ذرا دیکھو کہ دست شوق نے کیا کر دیا تعمیر، ذرا دیکھو کہ دست شوق نے کیا کر دیا تعمیر، جو دیکھے یار کی تصویر تو ہو جائے خود تصویر، خدا نے بخش دی گویا ہمیں تخلیق کی جاگیر، جب اس تخلیق کو دیکھا ہے میں نے ہنس پڑا ایک دم، جب اس تخلیق کو دیکھا ہے میں نے ہنس پڑا ایک دم، عجب اللہ نے فنکار کی فطرت بنائی ہے، عجب اللہ نے فنکار کی فطرت بنائی ہے، خبر اتنی نہیں ان کو کہ کیا صورت بنائی ہے، سبھی نے اپنی اپنی شکل کی مورت بنائی ہے۔ جب اس تخلیق کو دیکھا ہے میں نے ہنس پڑا ایک دم، عجب اللہ نے فنکار کی فطرت بنائی ہے، خبر اتنی نہیں ان کو کہ کیا صورت بنائی ہے، سبھی نے اپنی اپنی شکل کی مورت بنائی ہے، کبھی اردو ہے یہ مورت کبھی مزدور کا ہے گیت، کبھی ہے ملک یہ مورت کبھی ہے شکوے حالات، کبھی اردو ہے یہ مورت کبھی مزدور کا ہے گیت، کبھی ہے ملک یہ مورت کبھی ہے شکوے حالات، خود اپنی حمد ہے گویا جہاں شامل ہو اپنی ذات، وہ فن کیا فن ہے جس میں ہو بجز اللہ کوئی بات، الہی دل وہ دے جس میں ہو بس ایک تو ہی تو بس تو، الہی دل وہ دے جس میں ہو بس ایک تو ہی تو بس تو، تیرا بندہ ہو یہ شاعر تیری باندی ہو یہ اردو۔